السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور سنا ہے کافی پرتپاک استقبال بھی کیا انہوں نے آپ کا، اور کافی تفصیلی ملاقات بھی رہی۔ تو ذرا بتائیے گا کہ آپ کی یہ ملاقات کس حوالے سے تھی، اور آپ دونوں کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی، اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عبد المتین بھائی، جمعیت اہل حدیث پاکستان کے پورے وفد نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے۔ بنیادی طور کے اوپر تو ان کے ساتھ عقیدت احترام کا رشتہ درینہ موجود ہے، لیکن جو حالیہ ملاقات ہے اس کے پیچھے چند مقاصد تھے۔ ایک تو مولانا کو سعودیہ میں دورے پہ تھا، تو واپس آ کر ایک تو ان کی عیادت بھی کرنا مطلوب اور مقصود تھا، اور دوسرا ان کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنا بھی مطلوب تھا، جو انہوں نے مدارس بل کے حوالے سے ایک مضبوط سٹینڈ لیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس موقف میں ہم نے مولانا فضل الرحمان کی پوری تائید بھی کی ہے، اور ان کے شانہ بشانہ اور دلائل کے ساتھ اس موقف کو عوام کے سامنے رکھا۔ تو یہ دو بنیادی باتیں بھی تھی۔ لیکن حافظ نصیر احمد احرار صاحب جمعیت علماء اسلام، آپ کو پتہ پنجاب کے جو نئے ذمہ دار ہیں، نوجوان ہیں، انرجیٹک ہیں، وہ بھی تشریف لائے تھے۔ تو پنجاب میں جمعیت اہل حدیث اور جمعیت علماء اسلام کے اتحاد کے حوالے سے ہماری بہت زیادہ پیش رفت ہوئی تھی۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ جمعیت اہل حدیث کا اتحاد صرف پنجاب کی حد تک نہ رہے، بلکہ قومی سطح کے اوپر جمعیت اہل حدیث اور جمعیت علماء اسلام کا اتحاد رہے۔ تو اس حوالے سے بڑی تفصیلی اور سیر اصل گفتگو ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، بلکہ انہوں نے پیار اور محبت سے کہا کہ جمعیت اہل حدیث مجھ سے اور میں جمعیت اہل حدیث سے کیسے علیحدہ ہو سکتا ہوں، جبکہ جمعیت علماء اسلام کی بنیاد مولانا ثناء اللہ امرتسری کے گھر میں رکھی گئی۔ اس کے علاوہ بھی میں نے ان سے کہا کہ آپ مدارس کے، مساجد کے محافظ ہیں، تو اہل حدیث مساجد کے اوپر پورے ملک میں 100 سے زیادہ اس وقت پنجاب کے اندر جو میرے پاس کیس ہے، مساجد چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے بند ہے، کہیں اذان نہیں دی جا رہی، کہیں پہ 5 وقت نماز نہیں ہو رہی، کہیں پہ جمعہ نہیں ہو رہا۔ تو مولانا فضل الرحمان نے یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ اس کاز کو پوری طرح اٹھائیں گے، اور پارلیمنٹ میں آپ مجھے دیوبندیوں کا یا اہل حدیث کا یا اہل سنت کا نمائندہ نہ سمجھیں، میں اسلام کا نمائندہ ہوں۔ اور پھر دینی اتحاد کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں، کچھ ٹاسک اور کچھ باتیں ابھی افشا کرنا مناسب اور معقول نہیں ہے۔ انشاءاللہ اسٹرگل جاری ہے، محنت جاری ہے، جیسے پچھلے انتخابات سے قبل بھی محنت کی تھی۔ امید اور کوشش یہی ہے انشاءاللہ پنجاب کے عوام کو بھی ہم ایک دینی جماعتوں کا ایسا اتحاد میسر کریں گے کہ جو سیٹیں جیتنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ تو مولانا کیا اس کا یہ مطلب لیں کہ اب جمعیت علماء اسلام اور جمعیت اہل حدیث یہ آئندہ انتخابات میں کوئی باہمی اشتراک کے تحت پورے ملک میں اکٹھی ہوں گی، یا کیا ایسا سینیریو بننے جا رہا ہے؟ اور اگر ایسا کچھ ہے تو یہ اب سے پہلے کیوں نہیں ہو سکا، اور اگر اب ہوگا تو اس کی کیا بنیاد ہوگی؟ جی انشاءاللہ یہ اتحاد تو ایک فطری اتحاد ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ انتخابات یہ جو بھی گزرے ہیں، اس کے اندر بھی جمعیت علماء اسلام کے جتنے جید سینئر رہنما تھے، جمعیت اہل حدیث پاکستان نے ان کی حمایت کا اعلان کیا۔ خود مولانا فضل الرحمان کی، مولانا اسد، مولانا لطف الرحمان، اسی طرح مفتی کفایت اللہ، جہاں جہاں سے ہم نے جہاں جہاں پہ ہمارا ووٹ بینک موجود تھا، جمعیت علماء اسلام کے پلڑے میں پہلے سے ڈالا۔ انشاءاللہ یہ اتحاد جو ہے یہ صرف انشاءاللہ دو جماعتی نہیں رہے گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ پنجاب کے عوام کو اور پورے پاکستان کے عوام کو ایک ایسا اتحاد اور ایک ایسا پلیٹ فارم میسر کیا جائے گا کہ وہ سیکولر پارٹیز کے علاوہ ان کے پاس سیکنڈ آپشن موجود ہو۔ تو انشاءاللہ یہ اتحاد جو ہے ہمارا تو ویسے بھی فطری اتحاد ہے، تو کوشش یہ کی جائے گی کہ اس میں دیگر مکاتب فکر کو بھی شامل کیا جائے اور اتحاد کو وسیع تر بنایا جائے، اور حصہ بقدر جسہ کے تحت انتخابات میں حصہ لے کے یہ جو ایک تاثر ہے کہ دینی جماعتیں ووٹ نہیں لیتی یا دینی جماعتیں سیٹیں نہیں جیتتی، انشاءاللہ کوشش یہ کی جائے گی کہ اس تاثر کو ختم کیا جائے اور پنجاب کے اندر سے بھی سیٹیں نکالی جائیں۔